الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين وقال مولانا حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة وقالت زينب بنت علي بن أبي طالب عليهم السلام صل على محمد وعلى محمد كد كيدك وجهد جهدك فوالله الذي شرفنا بالوحي والكتاب والنبوة والانتخاب لا تدرك أمدنا ولا تبلغ غايتنا ولا تمحو ذكرنا درود پڑھ دیجئے محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مغفرت یعنی انسان کے گناہ انسان کی زندگی سے ختم ہو جائے، نقص اور عیب انسان کی زندگی سے ختم ہو جائے اور انسان باکمال زندگی بسر کرنے لگے۔ اس فرش پر بیٹھے عزیزو، یہ متعلق ہے صاحبان کمال سے۔ جتنا اس سلسلے میں اور آپ توجہ کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ ان مجالس میں شرکت کریں گے، آہستہ آہستہ نقص، عیب، گناہ، تاریکی میرے اور آپ کے وجود سے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ کمال، بلندی، نورانیت، شرافت اور عزت باقی سے میں اور آپ بہرمند ہوتے چلے جائیں گے۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد صلی علی محمد۔ یہی سبب عزیز و معصوم نے طریقہ کار بیان کیا، فرمایا مغفرت چاہتے ہو، گناہ سے بچنا چاہتے ہو، گناہ کے بارے میں غور و فکر بھی نہ کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، گناہ کی نسبت سے غور و فکر ایک نہ ایک دن اس گناہ میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جس قدر انسان نیکیوں کے بارے میں غور و فکر کرے گا اتنا اس کے لیے راہیں کھلتی چلی جائے گی، بہتر طریقے سے نیکی کو بجا لانے کی سعادت حاصل کروائے گا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ نے علی نبینا وعلیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ موجود ہیں۔ حواریوں نے آگے بڑھ کر کہا آقا کچھ رہنمائی فرما دیجیے، کچھ ہدایت اور تعلیمات کے گوہر ہمارے لیے عطا کر دیجیے۔ فرمایا حضرت موسیٰ یہ کہا کرتے تھے کہ جھوٹی قسم نہ کھایا کرو۔ میں تم چاہنے والوں کی خدمت میں یہ بیان دینا چاہتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قسم نہ کھاؤ، چاہے جھوٹی ہو چاہے سچی۔ حضرت عیسیٰ اس بات کا تقاضا کیا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ اس بات کا تقاضا کیا کرتے تھے لوگوں سے کہ دیکھو زنا نہ کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، میں تم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ زنا کے بارے میں فکر بھی نہ کرو، اس لیے کہ گناہ کی نسبت سے فکر انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر اس کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا حضرت عیسیٰ نے کہ دیکھو اگر کسی گھر میں صاف ستھرے کمرے میں جس کا رنگ و روغن تمیز ہو، بالکل صاف ستھرا ہو، آگ جلائی جائے تو گرچہ یہ آگ اس گھر کو فی الحال نہیں جلا رہی ہے لیکن اس کے دھوئیں کے سبب سے وہ رنگ وہ روشنی آہستہ آہستہ تاریکی میں بدل جاتی ہے، اور قوی امکان ہے کہ ایک دن یہ آگ اتنی بڑھ جائے گی کہ اس گھر کو، اب یہ بات کے جملے میرے، اس گھر کو جلا دے گی۔ فکر گناہ انسان کو آہستہ آہستہ گناہ کی نسبت سے شوق میں اضافے کا سبب بنتا ہے، رغبت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ غریزہ تو ہے پروردگار نے انسان کے وجود میں رکھا ہے، اس کے لیے حلال راستہ بھی بیان کیا ہے،
لیکن اگر انسان حلال راستے سے آگے قدم نہ بڑھائے تو فکر گناہ آہستہ آہستہ اس دلدل میں انسان اتنا گرتا چلا جاتا ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جناب حور علیہ السلام ایک بلند آواز سے درود پڑھتے اور عمر سعد لئی، تھوڑا غور کیجئے گا، کچھ چیزیں ان دونوں میں مشترک تھی۔ دونوں ابن زیاد کی فوج کا حصہ تھے، توجہ چاہتا ہوں، ساتھ ہے میرے، دونوں ابن زیاد لعین کی فوج کا حصہ تھے، دونوں ہی بہت مناسب حد تک نواسے رسول سے آشنائی رکھتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ خود جناب حور کہتے ہیں کہ جب میں نکل رہا تھا ابن زیاد کے دربار سے تو مجھے ایک آواز میرے کانوں میں ٹکرائی کہ اے حور تجھے بشارت ہو، تو میں خود تعجب کر رہا تھا کہ میں کس کام کے لیے نکل رہا ہوں، یہ بشارت کی آوازیں کیوں کر رہا ہوں؟ اور دونوں ہی بہرحال حب دنیا کے مرض میں اس حوالے سے مبتلا تھے کہ اپنی نوکری بچا لا رہے تھے، لیکن کس چیز نے حور کو علیہ السلام بنایا اور عمر سعد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیہ اللعنہ قرار دے دیا؟ گناہ کی نسبت سے اس نے بہت سوچا، لہذا اپنے ہاتھ اپنے مولا کے خون سے، جسے جانتا تھا کہ نواسے رسول ہے، رنگ دی۔ اس نے نیکی کی نسبت سے زیادہ سوچا، ایک دن ایسا آیا کہ پروردگار متعال نے اسے نجات عطا کر دی۔ توجہ چاہتا ہوں، اس نے بہت زیادہ گناہ کے بارے میں سوچا۔ جب تاریخ کو جا کر پڑھیے، جب ابن زیاد نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ رائے کی حکومت اسے دے چکا تھا، کہا کہ نہیں، ابھی رائے کی حکومت کا معاملہ یہیں پر ٹھہرے رہے گا، پہلے جاؤ کربلا میں اس مسئلے کو حل کر کے آؤ۔ اس نے ایک رات کی مہلت طلب کی، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، بڑی تعداد میں رشتہ داروں نے کہا یہ کام نہ کر، لیکن رے کی حکومت اور اس کا مزہ سوچا اتنا سوچا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس طرح سے گرا کہ کہنے لگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم ہے۔ اپنے عقیدے کو اپنے ہاتھ سے پامال کیا۔ گناہ کا سوچنا، گناہ کی فکر انسان کو اس طرح سے ذلیل کرتی ہے، رسوا کرتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت اور جہنم ہے، اگر حقیقت نکل بھی آئی تو میں معافی طلب کر لوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، کون کیش کو چھوڑ کر کریڈٹ پر جاتا ہے؟ یہ عمر سعد لعین کے جملے۔ گناہ کے بارے میں سوچ، آہستہ آہستہ شیطان انسان کے کام کو مزین کرتا ہے، اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اس لیے کہ برائی سے ہر انسان کو نفرت ہے، تاریکی میں کوئی بھی نہیں جانا چاہتا ہے۔ شیطان آ کر اس کی پیکنگ کرتا ہے کہ بڑی اچھی چیز ہے، بڑی کارآمد چیز ہے، بعد میں آگے معافی طلب کر لینا۔ اور یہاں پر عزیزوں دیکھیے، حر بہرحال دلدل میں تھا، خطرے میں تھا، ابن زیاد کی نوکری کر رہا ہے، امام کے خلاف قدم اٹھایا ہے، لیکن مسلسل جو نیکیاں اس کی زندگی میں تھی اس کی حفاظت کی اور اچھائی کے بارے میں مسلسل سوچتا رہا۔ امام کا راستہ روکنے کے لیے آیا، امام نے کہا نماز علیحدہ پڑھو گے، ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ کہا نہیں، آپ کے ساتھ پڑھو گے۔ جب امام کی سواری کے جانور نے قدم آگے بڑھانا چاہا، اس نے روکنا چاہا، امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ کہنے لگا کسی اور نے کہا ہوتا تو میں بھی یہ جملہ دہرا دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ شب عاشور سوچ کر بسر کی، یہاں تک کہ جب روز عاشور نمودار ہوا، عمر سعد لعین کے پاس گئے جناب حر، کیا جنگ ہو کر رہے گی؟ کہا ہاں جنگ ہو کر رہے گی، سر تن سے جدا ہو کر رہے گی۔ بس عزیزو، یہ وہ موقع تھا کہ اب اس فکر نے اپنا اثر کر دکھایا۔ دیکھنے والے نے کہا اے حر، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیری کیفیت اتنی متغیر کیوں کر ہو چکی ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے مابین دیکھ رہا ہوں، اور قسم بخدا میں جنت کو جہنم پر فوقیت دوں گا۔ یہ مجلس اعضاء میرے بھائی یہی کام کرتی ہے میرے اور آپ۔ گناہ کی نسبت سے فکر انسان کے وجود میں ختم ہو جاتی ہے، نیکیوں کی فکر، اچھائیوں کا تذکرہ انسان کے وجود میں بڑھ جاتا ہے۔
یہی سبب ہے بارہا آپ کی خدمت میں گزارش کی عزیزوں، مجلسوں میں ملنے والا نیاز معنوی اسے محفوظ کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے، اس کے بارے میں غور و فکر کیجیے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کیجیے۔ کتنی بلندی عطا کرتا ہے یہ ذکر انسان کو، کتنا انسان کو عزت مند، شرافت مند قرار دے دیتا ہے۔ قرآن کریم سورہ مبارک ہے، اور کیا ہی اچھا ہو عزیزوں کہ یہ خوبصورتی ہر فرد میں انڈیویجلی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں پیدا ہو جائے۔ انڈیویجلی بیسس پر، انفرادی بیسس پر جب یہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، انسان ماورائے دنیا کو دیکھ پاتا ہے، اس کی دل کی آنکھیں بیدار ہو جاتی ہیں، تو انسان کی فردی اور پرسنل لائف میں بہتری آ جاتی ہے۔ اگر ایک اجتماع، اگر ایک معاشرہ اور اس میں موجود ایک ایک اکائیاں آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے تو ہمارے گھروں کا نظام، ہمارے معاشرے کا نظام بھی عزیزوں بلند و بالا ہو جاتا ہے، ترقی پا لیتا ہے۔ اور قرآن کریم واضح طور پر سورہ مبارک آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں، محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ ذکر حسین اللہ کی مضبوط رسی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ عزیزو، مجالس میں جن آیات کا، احادیث کا تذکرہ سنتے ہیں، خدا را گھر جا کر ایک مرتبہ اسے دوبارہ سے پڑھنے کی، تھوڑا اس بارے میں غور و فکر کرنے کی، اس آیت کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور یاد کرنے کے بعد کوشش کریں دوسرے دن مجلس میں آنے سے پہلے چند افراد تک اس آیت کا ذکر کریں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے۔ قرآن نور ہے عزیزو، مجھے اور آپ کو منور کرتا ہے۔ ذکر اہل بیت نور ہے، جتنا اسے بانٹیں گے اتنا منور ہوتے چلے جائے۔ سورہ مبارکہ آل عمران قرآن کریم کا تیسرا سورہ ہے، آیت کا شمارہ ہے 103۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ دیکھو، مل کر اللہ کی مضبوطی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ جمیعا پر غور کیجیے گا، واعتصموا بحبل اللہ، تھام لو اللہ کی رسی کو، جمیعا مل کر۔ ذکر حسین عزیزو ایک اہم ترین عنصر جو میرا اور آپ کے وجود میں ایجاد کرتا ہے کہ فرد حسینی ہوتا چلا جاتا ہے، حسینی اور زینبی کردار اس کے وجود میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو نتیجتاً فقط فرد ترقی نہیں کرتا، معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اور پھر قرآن بیان کرتا ہے اس زمانے جاہلیت کو یاد کرو، کس طرح سے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، کس طرح سے ہلاکت کے دہانے پر کھڑے تھے۔ پروردگار متعال نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اور تعلیمات دین کے ذریعے سے تمہیں نجات دلائی۔ تو ان آیتوں سے انسان کیوں ہدایت یافتہ نہیں ہوتا ہے؟ کتنی بلندی عطا کی عزیز۔ مومن کی زندگی میں توجہ چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص شکست سے ڈرتا ہے یا نہیں؟ ڈیفیٹ کسی کو اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ مومن کی زندگی میں شکست نامی شے، بولیے میرے ساتھ، نہیں ہوتی ہے۔ مولانا صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جی میرے بھائی، مومن کی زندگی میں، مومن کی ڈکشنری میں ایک مومن لڑتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا، اللہ کی عبادت میں جائے گا، ٹینشن میں اس دنیا سے نہیں جاتا اگر مومن ہے، اس لیے کہ اس کو کوئی چیز پریشان نہیں کرتی۔ اگر وہ دے رہا ہے تو اس سے امتحان شکر ہے، اگر وہ لے رہا ہے اس سے امتحان صبر ہے، دونوں امتحان ہیں۔ یہاں پر شکر بجا لا کر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہاں پر صبر کر کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، امیر ہو یا غریب کامیابی ہے، تندرست ہو یا بیمار کامیابی ہے، سفید ہو یا کالا کامیابی، ہر راستے میں اس کے لیے کامیابی کو قرار دیا گیا ہے عزیزو۔ کربلا میں محصور کر کے ظالم یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ امام سرزمین کربلا میں ارشاد فرماتے ہیں، اس پست مایا انسان نے مجھے دو راہے پر لا کر کھڑا کر دیا، ایک ذلت کی زندگی اور ایک عزت کی موت ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ حسین کو اس نے شکست دے دی۔ یا اب اللہ لنا ذالک ورسولہ والمؤمنون، یہ روش نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، اس کے رسول کی، پاک و پاکیزہ ہستیوں کی، ان پاک و پاکیزہ گودیوں کی کہ جن میں ہماری پرورش ہوئی ہے، اس غیرت مند دماغ کی، ان ظلم کا انکار کرنے والی ارواح نے ہم سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ ذلت کی زندگی پر تھوک دے اور عزت کی موت کو اختیار کر لے۔ اللہ صلی اللہ یہی سبب ہے عزیزو، چاہے دربار ابن زیاد ہو، چاہے دربار یزید علیہم اللعنہ ہو عزیزو، کوئی بھی دربار ہو، وہ سمجھ رہے تھے اسرا کو لا کر ذلیل کر سکیں گے، رسوا کر سکیں گے۔ اور شہزادی کی زبان پر یہ جملے ہیں، کوفے میں فرمایا ما رأیت الا جمیلہ، حسین کی بہن کو، فاطمہ کی لاڈلی کو، علی کی ہم شکل کو،
جو کہ فقط قیافتن نہیں کردار میں علی کی شبیہ ہے، جز خوبصورتی کے، جز خوبصورت اشیاء کے اور کچھ نظر نہیں آتا. تو سمجھتا ہے تو نے ہمیں ذلیل کر دیا، تا قیامت نام حسین کو بلندی نصیب ہو چکی. دربار یزید میں میری شہزادی نے اعلان کیا کد کئی دک، اے یزید جتنے مکر کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، لا تمہو ذکرنا، تو اس پاکیزہ ترین ذکر کو نہیں مٹا سکتا. یہ الہی ذکر ہے، اس نے کبھی نہیں مٹنا ہے. عزیزو مومن کی زندگی میں لڑتا ہوئے جام شہادت نوش کر لے، شہید اگر واپس پلٹ کر آئے غازی، احد القرآن کی تعبیر ہے احد الحسنیین. مومن کے لیے ہر معاملے میں دو میں سے کوئی ایک خوبصورتی ہے. اگر ظاہری اعتبار سے اس ہدف کو حاصل کر لیا تو ہدف کو حاصل کرنے کی خوبصورتی، اگر ظاہری اعتبار سے ہدف کو حاصل نہیں کر پایا تو خدا کی راہ میں سعی اور کوشش کرنے کی خوبصورتی. آپ چلے ایک مولا واقع کی زیارت کو، راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے، یہیں سے آپ نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا روضہ اطہر کے نزدیک پہنچ کر، فرق نہیں ہے عزیزو، تیرا کام ہے کوشش کرنا، نتیجے کو نہ دیکھ، اپنی کوشش میں کوتاہی نہ کر، ہر صورت میں پروردگار تجھے کامیابی عطا کرے گا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. بہرحال عزیزو کچھ اہم باتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیے گا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں. صلی علی محمد. تاریخ میں توجہ چاہتا ہوں عزیزو، عزت کا راستہ اس گھرانے سے ملتا ہے، شہزادی سے. تاریخ میں جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تاریخ میں 3 خطبے اور آپ کے مکالمات اور بیانات نقل ہوئے. ایک کوفے میں لوگوں سے خطاب، توجہ چاہتا ہوں. ایک دربار ابن زیاد میں شہزادی کا مکالمہ، باوجود اس کے کہ مسند خلافت پر بیٹھا ہے، ظاہری اعتبار سے ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، کس طرح سے شہزادی نے ذلیل و رسوا کیا. اور ایک یزید کے دربار میں شہزادی کا خطبہ. توجہ چاہتا ہوں، غور کیجیے گا. 2 خطبے ظالم کے دربار میں. واضح وہ جو لوگوں سے خطاب ہے کوفے میں، یہ قاتلان امام حسین سے خطاب کر رہی ہے شہزادی. توجہ چاہتا ہوں، آنے والی تقاریر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس طرح سے اپنے گناہ کو مٹانے کے لیے وہ ہاتھ کے جو خون حسین سے مکمل طور پر رنگے ہوئے تھے، انہیں بچانے کے لیے ناکام مختلف کوششیں کی گئی. روزے عاشور کو روزے مبارک قرار دیا گیا، اس میں روزے کو مستحب رکھنا، بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا گیا کہ کسی طرح سے لوگ بنی امیہ کے مظالم سے غافل ہو جائیں. عزیزو انہی ناکام کوششوں میں سے یہ ایک کوشش ہے، انہی ناکام کوششوں میں سے ایک کوشش ہے. بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کے محمد وآل محمد وعجل فرج. کیا کہ خود ہی مارا تھا اور خود ہی رو رہے ہیں. اس لیے میرے جملے پر توجہ کیجیے گا. 2 خطبے شہزادی نے، توجہ چاہتا ہوں، 2 خطبے شہزادی نے ظالم کے دربار میں بیان کیے، ایک خطبہ لوگوں سے جو بیان کیا یہ قاتلین امام حسین سے شہزادی نے خطاب کیا. توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا سا جملے کو اور دقیق بنا دوں. وہ جو واقعی قاتل تھے ان کی مدد کرنے والوں سے شہزادی نے کوفے میں خطاب کیا. ایک کافر ہے، ایک منافق ہے جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا. فتح مکہ تک تو اسے اسلام سمجھ میں نہیں آیا، جب جا بے لب آئی تو وہ مسلمان ہوا، دل سے تو اس نے اسلام کبھی قبول ہی نہیں کیا تھا. یہ ہے واقعی قاتل. اور ایک بڑی تعداد ان دنیا پرستوں کی تھی کہ جنہوں نے اپنی اس چھوٹی سی دنیا کا، ملا کچھ نہیں انہیں عزیزو. عمر سعد کو جب رہ کی حکومت نہیں ملی تو گلی کوچے کے لوگوں کو کیا نصیب ہوا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ملا. لیکن اپنی اس جھوٹی دنیا کو آباد کرنے کے چکر میں خون حسین سے اپنے ہاتھوں کو رنگ دیا. اور شہزادی کے 3 خطبے، 3 بیانات ہیں. 2 بیانات دربار ظالم میں کوفے میں جو لوگوں سے خطاب کیا ہے وہ قاتلین امام حسین کے ان مددگاروں سے خطاب ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے مولا آقا کے خون سے
اس عظیم ترین گناہ میں جو مبتلا ہوئے. انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ جس کے ذریعے سے کہا کہ خود ہی مارا اور خود ہی رو رہے ہیں. نہ نہ نہ، مارنے والے تم ہو. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو حسین نے اپنے جہاد سے اور شہزادی نے اپنے خطبوں سے عیاں کر دیے، آشکار کر دیے. بنی امیہ جتنا چاہتی ہے یہ وہ گناہ کے اس دھبے کی مانند ہے، جتنا مٹانا چاہتے ہیں اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا دھبا پھیلتا چلا جاتا ہے. اور اس کی اہم ترین دلیل زیارت اربعین کے یہ الفاظ ہے کہ جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. انشاءاللہ گھر جا کر مطالعہ کیجیے گا. دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد آل محمد وعجل فرجہم. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. مولا و آقا کی صفات اور کردار کو بیان کرنے کے بعد کچھ یوں فرماتے ہیں زیارت اربعین میں: وقد توازر علیہ. حسین ابن علی کی مخالفت میں، حسین ابن علی کے برخلاف حسین کے قاتل وہ افراد قرار پائے من غرتہ الدنیا، جنہیں دنیا نے دھوکہ دیا. وباع آخرتہ بالثمن الاوکس، بہت سستے داموں انہوں نے اپنی عظیم آخرت کو بیچ دیا. واسخطک، اور اے پروردگار انہوں نے تیری ناراضگی، واسخط رسولک، اور تیرے رسول کی ناراضگی کو مولا. توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر مددگاروں کا ذکر ہے، اصل قاتل کا بھی ذکر آ رہا ہے. وَأَطَاعَ، اور ان لوگوں نے اطاعت کی کہ جنہیں آرڈر دیا گیا اور وہ تیر چلاتے رہے، جنہیں آرڈر دیا گیا نیزے چلاتے رہے، جنہیں آرڈر دیا گیا وہ تلوار چلاتے رہے. وَأَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ، اور انہوں نے تیرے بندوں میں سے اہل الشقاق والنفاق وحملۃ الاوزار والمستوجبین النار، انہوں نے اطاعت کی منافقین کی، گنہگاروں کی، خطا کاروں کی، جو ظاہر میں مسلمان تھے وجود ان کا کفر سے بھرا ہوا تھا. یہ واضح طور پر میرا مولا کا بیان ہے. بس وہ اصلی قاتل ہیں کہ جن سے شہزادی دربار میں خطاب کر رہی ہے، یہ ان قاتلوں کے مددگار ہیں عزیزوں. اور کیسے بیچا انہوں نے آپ کو دنیا میں، ایسے مستغرق تھے، ایسے مستغرق تھے کہ روز عاشور میرے مولا نے اعلان کیا کہ یہ جو حرام رزق تمہارے پیٹ میں آ چکا ہے اس نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی. حسین جس قدر تمہیں بلا رہا ہے تمہیں حق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور آہستہ آہستہ جب انسان گناہ کے دلدل میں رہتا ہے، جیسے کہ ابتدائی تقریر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اتنا گرتا ہے کہ اسے پھر حق سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے اور باطل ہی اسے اچھا لگنے لگتا ہے. یہی سبب ہے عمر سعد نے جب 9 محرم کی شام کو اپنی فوجوں کو آواز دی کہ کھڑے ہو جاؤ حسین ابن علی کے مقابلے میں، تو کیا کہا؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری، اے اللہ کی سواریوں سوار ہو جاؤ. اس قدر ڈوب چکے تھے حب دنیا کے مرض میں کہ آخر میں دنیا دینی پیکنگ میں ان کے اس فجیع، ان کے اس بہت ہی انتہائی گرے ہوئے عمل کو دین کا لبادہ اڑا کے ان کے سامنے پیش کر دیا گیا. اور ایسے ہی جیسے 2+2 ہوتا ہے، مسند خلافت پر جو بیٹھا ہے وہ اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، چاہے جیسا بھی اس کا کردار ہو، وہ اللہ کے رسول کا ہو گیا خلیفہ. اور حسین نے اس کے مقابلے میں آواز بلند کی ہے، معاذ اللہ طغیانی کی ہے، اس کے لیے لڑنا جو ہے وہ واجب ہے، اور جو ہے وہ تلوار چلانا عین دین ہے. یہی سبب ہے میرا چوتھا امام ارشاد فرماتا ہے مولا و آقا کا میرے بابا کا خون بہا رہے تھے اور اس ذریعے سے خدا کا تقرب چاہ رہے تھے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. شہزادی نے 3 خطبے دیے، 2 خطبے دربار ظالم میں اور 1 خطبہ کوفے کے ان لوگوں سے جنہوں نے مولا و آقا کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا. اور اس کی دلیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ دنیا میں ڈوبے ہوئے وہ افراد تھے کہ جو اس طرح سے گرے. آپ دیکھ سکتے ہیں شب عاشور اور روز عاشور کے واقعات عزیزوں، کس طرح سے انسان پست ہو جاتا ہے جب گناہ کے دلدل میں گرتا ہے. کتنا گرتا ہے عزیزوں، کتنا گرتا ہے. میرا مولا قرآن کے آیتوں کی تلاوت فرما رہا ہے، ایسے میں جب ذکر آیا پاک و پاکیزہ اور برے لوگوں کا تو وہ لعین آگے بڑھ کے کہنے لگا اچھے لوگ تو ہم ہیں، اور میرے مولا کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال. جب ظہر عاشور میرے مولا نے چاہا کہ جنگ کو روکا جائے اور نماز کی اجازت ملے عزیزوں، اس موقع پر بھی آپ دیکھیں کس طرح سے یہ ظاہری اعتبار سے مسلمان شان رسالت میں اور نواس رسالت کی
مقام و مرتبے میں توہین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خوب اہم ترین پیغام آج کی حد تک، شہزادی کے ان خطبوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، شہزادی کے ان خطبوں کو سننا چاہتے ہیں، اور جس طرح سے شہزادی نے پیغام عزت دیا ہے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اے دشمن تو کتنا بھی سعی کر لے تو اس ذکر کو نہیں مٹا سکتا، حسین، آل حسین، حسینیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پروردگار متعال نے زندگی عطا کر دی ہے۔ اگر بی بی کی ہمراہی کرنا چاہتے ہیں، زینب کبریٰ کے ناصرین اور مددگاروں میں سے قرار پانا چاہتے ہیں، ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، عزیزوں ایک سوال یہاں پر کوشچن مارک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے بنی امیہ اپنی جگہ پر کہ جو کہ واقعی قاتل تھے، ایک بڑی تعداد حب دنیا کے مرض میں ایسے مبتلا ہوئی، ایسے گری کہ کربلا میں آ گئی، خون حسین کی پیاسی ہو گئی، دین کی خاطر مولا و آقا کا خون بہایا۔ بقول علامہ اقبال، تکبیر کے نعرے کے زیر سایہ تکبیر کا گلا گھونٹا گیا۔ جس نے تکبیر سکھائی تھی، تکبیر پڑھتے ہوئے اسی کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی نظر آتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، کہ جو میرے مولا کے مد مقابل نہیں ہے لیکن میرے مولا کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ شہزادی کے خطبوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، لوگوں تک اس پیغام حق کو پہنچانا چاہتے ہیں، میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ دیکھیں کہ میں اور آپ کدھر کھڑے ہیں۔ عزیزوں کچھ افراد ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے بہرحال میرے مولا و آقا کی ہمراہی نہیں کی، اور اس کے پیچھے چند وجوہات ہیں کہ جن کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے۔ دیکھیں میں قبل اس کے کہ اس بحث کو شروع کروں، بہت حساس اور سنجیدہ بحث ہے، یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہرحال ایک ناقص مطالعہ میرا کچھ تاریخ کے جو زحمت کش افراد ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ممکن ہے مصادیق کی حد تک، افراد کی حد تک ممکن آپ اختلاف نظر بھی رکھیں کہ فلاں فرد میں یہ علت نہیں تھی مولانا صاحب جو آپ ذکر کر رہے ہیں، کوئی اور علت تھی جس کی بنا پر اس نے مولا و آقا کا ساتھ نہیں دیا، لیکن بہرحال ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ملتی ہے کہ جنہوں نے حسین ابن علی کی ہمراہی نہیں کی۔ توجہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ افراد ہمراہی کر لیتے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ قاتل اپنے مذموم عزائم کو جامع عمل نہیں پہنا سکتا، کربلا نہیں سجا پاتا، بڑا بہت امپورٹنٹ رول تھا عزیزو ان لوگوں کا جو پیچھے رہ گئے۔ کچھ علتیں ایسی ہیں کہ جن میں پروردگار متعال کی بارگاہ سے مأجور ہیں، اجر ملے گا، اور کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا ہے۔ بطور مثال ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، بھرپور طریقے سے چاہتا ہے اپنے مولا تک اپنے آپ کو پہنچانا، نہیں پہنچا پایا کربلا، اس نے کوشش کی نہیں پہنچا پایا، جیسے ترمہ کے بارے میں ملتا ہے، اس اعتبار سے اس کی غلطی تھی کہ کہنے لگا مولا اتنی اجازت دے دیجئے میں یہ آذوقہ اپنے بیوی بچوں تک پہنچا دوں۔ نام سنا ہے آپ نے ترمہ کا؟ چاہنے والا ہے میرے مولا کا، کہا کہ اتنی اجازت دے دے یہ آذوقہ گھر کی جو چیزیں گھر پہنچا کر میں بھی آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جس مقام پر امام سے ملاقات ہوئی تھی جب دوبارہ اسی مقام پر پہنچا تو اسے واقعی کربلا کے بارے میں خبر ملی کہ کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا۔ اب یہ شخص اس نے کوشش کی، بہرحال ابتدا میں غلطی تھی اس حوالے سے کہ فوراً اسے اپنے مولا کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن پلٹ آیا تھا، امام کی راہ میں قدم بڑھا دیے تھے اس نے، لیکن کربلا نہیں پہنچ سکا، ظاہر میں امام کا ساتھ نہیں دے سکا۔ ممکن ایک شخص بیمار ہو، چونکہ اب میں جن شخصیات کا ذکر آپ کی خدمت میں کرنے چلا ہوں عزیزو بڑی معروف شخصیات ہیں، بحث میں میرے ساتھ ہیں عزیزو، شہزادی کے خطبات پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس خطبے میں مخاطب اپنا نہیں ہے، مومن نہیں ہے، چاہنے والا نہیں ہے، غیر ہے، یا وہ ظالم ہے یا ان کے چیلے ہیں، ساتھ ہے میرے؟ بس اب اس حالت میں اگر میں اور آپ چاہتے ہیں شہزادی کے مددگار بننا تو بہرحال ایک کوسچن مارک لگانا پڑے گا کہ بہت سارے افراد ساتھ نہیں دے پائے، نہ پہنچ پائے کربلا، کہ اگر انہوں نے اپنا رول صحیح ادا کیا ہوتا تو شاید کربلا رونما نہ ہوتی اور یہ قاتل قتل نہیں کر پاتے۔ وہ قاتل نہیں ہے، قاتل یہی ہے، لیکن اگر وہ اپنا کردار صحیح ادا کرتے تو میرے مولا کا خون نہیں بہتا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس میں چند شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں مختلف علتیں ذکر کی گئی ہے کہ اس وجہ سے شاید نہیں یہ آ سکا یا اس وجہ سے نہیں آ سکا۔ عرض کیا بہرحال یہ تاریخ کے مسائل ہیں، ممکن ہے آپ کسی شخص اور فرد کی نسبت سے اختلاف نظر رکھتے ہو، مورد تحقیق ہے، جس طرح اس سلسلے میں جستجو کریں گے پروردگار متعال رہنمائی فرمائے گا۔ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تقریباً 4 یا 5 کیٹیگریز ہیں کہ جو میں نے اپنے ناقص مطالعے کے ساتھ یہاں پر ذکر کیے. ایک تو عرض کیا پہلے تقسیم یہ ہے کچھ ایسی علتیں تھیں کہ جو خدا کے یہاں یعنی بہرحال ان کا عذر قابل قبول ہے، اور کچھ ایسی علتیں ہیں کہ جو عذر قابل قبول نہیں ہے، بہرحال ان کو جواب دینا پڑے گا، اپنے کیے کی نسبت سے توبہ کرنی پڑے گی، اور بہرحال توبہ کی بھی توبہ کرنے والوں نے. توجہ چاہتا ہوں وہ عذر جو قابل قبول ہے، مثلا امام نے خود چاہا کہ تم مدینے میں رہو، تم میری جانب سے مدینے میں اپوائنٹ ہو. اب یہ اگر کربلا میں نہیں پہنچ پایا تو کوئی عیب نہیں، اس لیے کہ یہ اپنی ذمہ داری بجا لا رہا ہے. مثلا ایک شخص بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا، مثلا ایک شخص ابن زیاد کے قید خانے میں ہے اور ملتا ہے جناب مختار کے بارے میں، دیگر افراد کے بارے میں کہ مولا آقا کی راہ میں قدم آگے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن زندان ابن زیاد میں تھے، ابن زیاد کی قید میں تھے. یہ عذر قابل قبول ہے. اور اسی طرح سے ترمہ کا جو میں نے ذکر آپ کی خدمت میں کیا کہ کوشش کی، اس نے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، کوشش کی لیکن بہرحال نہیں پہنچ سکا، لیکن یہ ایک ایسا عذر ہے کہ جو قابل قبول ہے. لیکن عزیزو کچھ عذر ایسے ہیں کہ جو قبول نہیں ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اپنے مولا کی درست ہے، یہ اتنی نہیں بڑی ہیں کہ انسان مولا کے مد مقابل میں آ کر ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے، لیکن اتنی ہے یہ بیماری اور مرض کہ انسان اپنے مولا کے ساتھ سرزمین کربلا میں امام کی فوج میں جہاد سے محروم رہ جاتا ہے. تقریباً 3 یا 4 علتیں ہیں. میرے آج کی حد تک وقت مکمل ہو گیا. ایک اہم ترین علت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سلیمان ابن سرد خزاعی. نام سنا ہے عزیزو؟ سلیمان ابن سرد خزاعی. کیا مقام اور مرتبہ ہے مولا کی بارگاہ میں، انسان حیران و پریشان ہے عزیزو. امام کی حکومت کے زمانے میں ایک خاص منطقہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں کے لیے امام کی جانب سے اپوائنٹڈ نمائندے ہیں امیر المومنین کے سلیمان ابن سرد خزاعی. صفین میں میمنے کی سپہ سالاری سلیمان ابن سرد خزاعی کے ہاتھوں میں ہے. حوشب نامی ایک شقی ہے، اس سے مقابلہ کیا اسی صفین کے میدان میں، اور زخمی ہے، خود بھی زخمی ہوئے لیکن دشمن کو تہ تیغ کیا. جب امام کی خدمت میں آئے تو وہ حکمیت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. بہرحال بہت پشیمانی اور افسردگی کی کیفیت میں ہے. بہرحال امام کی بارگاہ سے مقام اور مرتبہ پایا ہے، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ کربلا میں نہیں دیکھا گیا انہیں، کربلا میں نہیں ہے. صلح امام حسن کے موقع پر بیان کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں کہ جنہوں نے بہت برجستہ طور پر اعتراضات کیے ان کا شمار ہے. امام نے کہا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اس سرکمٹانسز میں اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. جو کنڈیشن کریٹ کر دی گئی تھی، جو ماحول بنا دیا گیا تھا، جس طرح سے اپنوں کے نام پر بے وفائی ہو رہی تھی، اس میں اس سے زیادہ بہتر کوئی صورتحال نہیں تھی دین اور مذہب اور مکتب کو بچانے کی. لیکن بہرحال حد سے زیادہ بولے. توجہ چاہتا ہوں. اور کربلا میں اپنے مولا کا ساتھ نہیں دے پائے. مختلف علتوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک یہ کہ شاید اس لیے ساتھ نہیں دے پائے کہ زندان ابن زیاد میں تھے. ایک یہ کہ کوفے سے نکلنا چاہ رہے تھے، راستہ نہیں ملا، اس طرح سے کرفیو کا عالم تھا. ایک یہ کہ ایسٹیمیٹ نہیں کر پائے، یہ سمجھے کہ جس طرح سے امام حسن کا معاملہ صلح پر مبتنی ہو گیا، سید الشہداء کا کہ علماء نے ان میں سے تمام پوائنٹس کو ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت سے جو اشکالات اور اعتراضات تھے ان کو بھی ذکر کیا ہے. ایک اہم ترین وجہ جو اس مقام پر ذکر کی جاتی ہے عزیزو، جو ربط مصائب کے لیے میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں اور جسے تاریخ نے نقل کیا ہے، کان کثیر الشک والوقوف. سلیمان ابن سرد خزاعی بہت زیادہ شک کیا کرتے تھے، معاملات میں بہت زیادہ ٹھہر جایا کرتے تھے، بہت زیادہ پس و پیش سے کام لیتے تھے، ارادے میں اس طرح سے مضبوط نہیں تھے. آج کی زبان میں کہوں تو سیاسی اعتبار سے جو بینش، جو نگاہ، جو گہرائی انسان کے وجود میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی، جس کی بنا پر اپنے مولا کا ساتھ نہیں دے پایا سلیمان ابن سرد خزاعی. اور بعد میں اتنا پشیمان ہوا، اتنا پشیمان ہوا کہ قیام توابین اس کے ہیڈ ہے سلیمان ابن سرد خزاعی. عزیزو بڑا مقام ملا تھا امیر المومنین کی بارگاہ میں. حتیٰ جب کوفے میں میرے مولا کے بارے میں خبر ملی عزیزو، کوفے میں میرے مولا کے چاہنے والوں کو تو یہ مقام و مرتبہ جناب سلیمان ابن سرد خزاعی کو ملا تھا کہ آپ کا گھر ہیڈ کوارٹر تھا. تمام شیعہ کہ جن میں سے بعض برجستہ شخصیات سرزمین کربلا پہنچی، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، یہاں پر جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہوا.
لیکن بہرحال نہیں پہنچ پائے. اگر اس وجہ کو مان لیا جائے کہ جو تاریخ نے ذکر کی ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو قیام توابین بھی ہے اس کی پروڈکٹیوٹی، اس کے ریزلٹس ویسے نہیں نکل پائے، اس طرح سے مدیریت نہیں کر پائے، اس طرح سے ایڈمنسٹریٹ نہیں کر پائے کہ جس طرح سے کرنے کا حق تھا. اس عظیم ترین مقام سے محروم ہو گیا سلیمان ابن سورۃ خزائی. بہرحال بعد میں توبہ کی، ان اللہ یحب التوابین، پروردگار توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. پشیمان ہوئے جب وقت آخر آیا، زباں پر جملے آئے فزت ورب الکعبہ. لیکن کاش سلیمان اور ان کے ساتھیوں نے یہ قدم موقع پر اٹھا لیا ہوتا، اور اس نگاہ کو جو مسلم ابن اوسجا اور اس نگاہ کو جو حبیب ابن مظاہر اپنے ہمراہ لیے ہوئے تھے، تو بہتر طور پر خداوند متعال کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پاتے. آج کی حد تک ایک اہم ترین پیغام اس معاشرے کی نسبت سے جو مکتب اہل بیت کا چاہنے والا ہے، خدا را اس غیبت کے زمانے میں توجہ چاہتا ہوں. ابھی جو بات ذکر کر رہا ہوں یہ آج کی بات ہے. مولا و آقا کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اپنی زندگی میں بہتری لائیں، اپنی معرفت میں اضافہ کریں، اپنی نگاہوں کو دور رس بنائیں، دشمن کی چالوں کا، سیاسی چالوں کا شکار نہ ہونے پائے میں اور آپ، کہیں ایسا نہ ہو اپنا مولا و آقا کا ساتھ نہیں پائے. غیبت کا زمانہ ہے عزیزوں. ایک اہم ترین پیغام ربط مصائب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد. آج کے اس زمانے میں عزیزوں مجھے اور آپ کو زمانے کے امام نے شخص کی طرف ریفر نہیں کیا ہے، شخصیت کی طرف ریفر کیا ہے. میرے ساتھ ہیں؟ غیبت صغرا اور کبرا میں فرق یہی ہے. غیبت صغرا میں کہا یہ اپوائنٹڈ میرا نمائندہ ہے فلاں ابن فلاں. غیبت کبرا میں کہا دو اہم ترین، دین کی بصیرت ہو اور حب دنیا کے مرض میں مبتلا نہ ہو، جو بھی ایسا ہے اس کو فالو کرو. بس غیبت کبرا کے زمانے میں عزیزوں شخصیت کا پتہ دیا گیا ہے، شخص کا پتہ نہیں دیا گیا. لہٰذا ایک اہم ترین ذمہ داری تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی یہ بنتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اچھے طریقے سے کوشش کریں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں عزیزوں، ہم اس اصرار کو چھوڑ دیں اپنی زندگی میں کہ ہر ایک اس طرح سے سوچے جیسے میں سوچ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اور ہر ایک اس کو فالو کرے جسے میں فالو کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارا پورا سسٹم مبتنی ہے مرجعیت اور رہبریت پر. غیبت کے زمانے کی اساس اور بنیاد یہی ہے. قرآن میں بگاڑ لانا چاہا، پروردگار نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اور اپنے حبیب کے بعد آل محمد کی جانب متوجہ کیا. آل محمد اور ان کا آخری نمائندہ جب غیبت میں جا رہا ہے مرجعیت اور رہبریت کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو اگر اس ذریعے سے آگے بڑھو گے گمراہ نہیں ہوگے اور خدا کی بارگاہ میں ماجور پاؤ گے، اجر پاؤ گے خدا کی بارگاہ سے. بس یہ اصرار چھوڑ دیجیے عزیزو. یہ کم فکری کی، کج فکری کی علامت ہے کہ میں آپ سے اس بات کا تقاضا کروں جیسے میں سوچتا ہوں ایسے آپ سوچیں، جسے میں فالو کرتا ہوں اسے آپ فالو کریں، اور یہی رائٹ بات ہے. بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو نشر کریں کہ ہم میں سے ہر شخص اچھے طریقے سے سوچنے لگے، چاہے اس سوچ کا نتیجہ وہ ہو کہ جس پر میں پہنچا ہوں اور چاہے اس سوچ کا نتیجہ وہ نہ ہو کہ جس پر میں پہنچا ہوں. کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اچھے طریقے سے سوچیں گے ہمیشہ ایک دوسرے کے مددگار رہیں گے، تخریب کم سے کم ہوگی، تعمیر کے اسباب زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. دشمن کی سازش کا شکار نہ ہو. دیکھیں میں واضح باز مثالیں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں. آیت اللہ سیستانی ایک مرتبہ بیان دیا کہ دیکھو اے لوگوں اس طریقے سے قدم آگے بڑھا، اس زمانے کے حوالے سے کہ جب عراق میں جنگ کا سلسلہ تھا. حیران و پریشان ہے عزیزوں اسی منبر کے ذریعے سے ان کے نظریات کی اور ان کی شخصیت کی توہین کرنا. دوسری طرف آیت اللہ خامنائی برادران اہل سنت کی مقدسات کی نسبت سے بہت ساری مثالیں میں بعض پوائنٹ کر رہا ہوں تاکہ میں اور آپ سمجھ پائیں عزیزوں اپنی بینش کو، اپنے دیکھنے کے انداز کو. اور یہ بڑھتا ہے عزیزوں علم و معرفت سے، فقط مجلس میں آنے سے نہیں بڑھتا، مجلس میں آنے کے بعد مجلس کے مطالب پر غور و فکر سے بڑھتا ہے، آپس میں اس سلسلے میں گفتگو سے بڑھتا ہے، اپنی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں تبدیلی لانے سے بڑھتا ہے عزیزوں. وگرنہ یاد رکھیے گا دوراہے پر میں اور آپ پھنس جائیں گے.
انہوں نے ایک بیان دیا گیا اسی منبر عزیزوں، ان کے خلاف بیانات، اشاروں اور کنایوں میں باتیں، نتیجہ کیا ہے؟ میں آپ کو خراب، آپ مجھے خراب، در واقع ہم اس سسٹم کو اپنے ہاتھ سے خراب کر رہے ہیں۔ وہاں یہ کہ یہ اصرار کرنا ہی غلط ہے، یہ زمانہ غیبت کبریٰ کا ہے، اصرار اس پر کرو، توجہ سے غور و فکر کے ساتھ کوشش کر، اور فقط اپنی انفرادی زندگی نہ لے، آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی سے اپنی پوری زندگی لے، خصوصیت سے اس بات کو لے کہ وہ جو نظریے میں تیرا مخالف ہے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ دشمن کے جو حق بیان کرتا ہو، ایسے دین کا ماننے والا اپنے مومن بھائی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ مجھے بتائیے۔ سید مقاومت نے ایک بیان دیا، اب دیکھیے ہم اس خوشی کو، اس فتح کو احساس نہیں کرتے ہیں، اس کو منانے کے بجائے اس میں امام کے مددگاروں کی، امام کے نائبین کی مدد کرنے کے بجائے آپس میں دست بگریباں ہو جاتے ہیں۔ بھائی کیسے کہہ دیا آج کے زمانے کا حسین، کیسے کہہ دیا؟ میرے بھائی کیا ہو گیا؟ 11ویں امام فرماتا، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، تھوڑا سا غور کریں، میں ایک مختصراً اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بہرحال جتنا غور و فکر کریں پھر اللہ تعالیٰ جو آپ کو عطا کرتا ہے، جس نتیجے پر پہنچتے ہیں آپ انشاءاللہ پروردگار متعال اسی میں آپ کے لیے بھلائی قرار دے گا۔ ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑنا شروع کیجیے عزیزو، توڑنا بہت آسان ہے، جوڑنا بہت مشکل ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سامنے والے کی بات سنیں عزیزو، اسے موقع دیں کلیئریفیکیشن کا۔ ہم کیوں آمادہ ہیں ایک دوسرے کے لیے دست بگریباں ہیں عزیزو، ذرہ برابر وقت نہیں دیتے ایک دوسرے کو، اور عظیم فتح جو پروردگار متعال عطا کر رہا ہے اس میں امام کے نائبین کی مدد کرنے سے دور رہ پاتے ہیں عزیزو۔ جس جگہ پر بھی آئیے امام کے نائبین کی مدد کیجیے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا فارغ نہیں پڑتا ہے، جو آپ کی نگاہ میں عالم ہے اپنی پوری زندگی سے اس کی مدد کیجیے، اس کی راہ میں کوشش کیجیے۔ یہ جو طرز گفتگو ہے عزیزو، یہ ہر زبان کے محاورے میں پایا جاتا ہے، اور اس ذریعے سے پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ اس مسئلے کی یعنی اس پر زیادہ امفسائز کیا جا سکے، لوگوں کو بہتر طریقے سے متوجہ کیا جا سکے۔ جب کہا گیا کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، قطعاً اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ عاشورہ کی یا کربلا کی ارزش اور قیمت کو گرا دیا جائے، اس سے مراد یہ تھی کہنے والے کی کہ ہر دن معرکہ ہر تو حق اور باطل ہے، ہر زمین پر یہ معرکہ ہے، جتنا مولا آقا سے استمداد لیتا چلا جائے گا، کربلا کو اپنی نگاہ میں سجاتا چلا جائے گا، حسین قافلے کا حصہ بنتا چلا جائے گا۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ وہ جو شہزادی کے حرم پر کھڑے یہ کہہ رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے عزیزوں، ان جوانوں کے قصے جا کر پڑھیے، کس طرح سے انہوں نے شہادتوں کے نذرانے دیے، کس طرح سے زخمی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے کلنا عباس کی یا زینب، اے شہزادی ہم میں سے ہر شخص آپ کا عباس ہے۔ قطن ابو الفضل العباس کی مقام اور اہمیت کو نیچے نہیں لانا چاہتا، اپنے آپ کو اپنے مولا سے جوڑنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ شہزادی جس طرح سے وہ بے کرے وفا تھے، میں بھی اس راہ میں وفا کی لاج رکھ پاؤں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب عثمان ابن سعید امری یا محمد ابن عثمان سعید امری، باپ اور بیٹا کے جو غیبت کبریٰ میں نائبین خاص میں سے قرار پائے، ان کے لیے 11ویں امام کی یہ جملات ہیں، یہ ہمارے قابل بھروسہ افراد ہیں، یہ دونوں جو کچھ کہہ رہے ہیں ہماری جانب سے کہہ رہے ہیں۔ اب ایسے میں ایک شخص کھڑا ہو اور مسئلے کی اہمیت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آگے بڑھ کر کہے، ارے بھائی یہ عثمان ابن سعید نہیں کہہ رہا، یہ امام عسکری کہہ رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، تو کیا اس نے امام کی شان میں توہین کر دی؟ کیا اس نے امام کے مقام کو گرا دیا؟ یا نہیں، وہ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ تم کیوں یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ غیر معصوم کا بیان ہے، یہ امام معصوم کی جانب سے اپوائنٹڈ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، بہرحال کلیئریفیکیشن سمجھ میں آتی ہے، اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آتی کوئی بات نہیں عزیزو، ہر انسان دوسرے کو رائٹ دے، محبت کرے، اس کے لیے دل میں نرمی کا گوشہ رکھے، خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے ہدایت کی دعا طلب کرے، اور اپنے مرضی سے اس سلسلے میں سوال کرے عزیزو۔ لیکن اس طرح سے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونا، خدا کا شکر بجا لائیے عزیزو، خدا بند متعال کتنی عظیم فتح سے ہم کنار کر رہا ہے۔ اور آئیے یہ جو ثقافتی بنیادوں پر، یہ جو فائنینشیل بنیادوں پر عزیزو دشمن حملے کر رہا ہے کہ جس سے سختی کے ساتھ عزیزو اسلامی معاشرہ مقابلہ کر رہا ہے، آئیے ہم مدد کریں، ایک دوسرے کی مدد کیجیے عزیزو، ایک دوسرے کا حق ضائع کرنا چھوڑ دیجیے، ایک دوسرے کی حق کی ادائیگی میں ایک دوسرے کی مدد کیجیے۔
ہمارا معاشرہ تو اس وقت گاڑی کی پارکنگ میں ایک ریپر کے پھینکنے میں عزیزو ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا یہ پیغام حسینی ہے یہ پیغام زینبی ہے کہ دوسرے کو اذیت نہیں پہنچانی ہے عزیزو. یہ روڈز اسی وجہ سے اتنے جو ہے وہ ڈسٹرب نظر آتے ہیں عزیزو. یہ چاہنے والے کو کیا ہو گیا؟ یہاں نیاز حسینی تناول کرتا ہے وہاں پھینکتا چلا جاتا ہے اس کے ریپر کو. خدا کی بارگاہ میں اور آپ کیا جواب دیں گے عزیزو؟ آئیے اس فکر واقعی کو اس دین واقعی کو سمجھیے اور یاد رکھیں اگر ہم ایک ہو گئے یہ انگلیاں عزیزو مسئلہ یہ ایسے ہے دشمن یوں چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ یہ رہے. اگر یہ انگلیاں مل جائیں تو عزیزو دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ مکتب جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یوم فتح مکہ ساری باتیں میں نے چھوڑ دی مجھے نہیں معلوم کیا ہے جو یوم فتح مکہ یہ اعلان کرتا ہے جب چاہنے والوں نے کہا آج انتقام کا دن ہے اللہ کے رسول نے فرمایا آج انتقام کا دن نہیں آج رحمت کا دن ہے. جو دشمن کو معاف کرنے کے لیے راضی ہم کیسے آپس میں بھائی بھائی عزیزو جو ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آئیے پیغام کربلا سے اور پیغام خطبات شہزادی دو عالم سے عزیزو اپنی آج کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. جتنا اس سلسلے میں قدم بڑھائیں گے پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو احترام دیجیے. خدا را ایک دوسرے کو احترام دیجیے. ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے. میرا مومن بھائی ہے میرا مومن بھائی ہے میرا عزادار بھائی ہے میرا ماتمی بھائی ہے عزیزو. ایک دوسرے کی ہدایت کے لیے کوشش کریں. اتنا جلدی صفوں میں دڑار نہ ڈالیں عزیزو. اگر چاہتے ہیں پیغام زینبی کو بے بانگ دہل کفار و فجار و استکبار کے لیے پیش کرنا عزیزو تو آپس میں اتحاد اشد ضروری ہے. جتنا اس سلسلے میں کوشش کریں گے پروردگار متعال رہنمائی فرمائے گا. اجرکم علی اللہ. سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. اگر میرا مولا مجھ گنہگار کو جب میں سلام بھیج رہا ہوں تڑپ کر یہ کہے اور شہزادی کی یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائے کیا غیر نے ہمیں کم ستایا ہے جو تو اپنا ہو کر بھی ستا رہا ہے. اتنی تجھے آزادی کی سانسیں دی ہے اتنے سکون سے تو مجلس کر پاتا ہے اتنے سکون سے تو رو پاتا ہے. دیکھا کر کربلا میں بیویوں نے تماچے کھائے ہیں حسین پر رونے نہیں دیا گیا. آپ نے اس مولا کے پیغام کو اپنی شہزادی کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا. اپنی زندگی کو سنوار دے اس معاشرے سے غربت ختم ہو جائے دوسرے کی حق تلفی ختم ہو جائے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آ سکے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. انشاءاللہ روتے ہوئے مولا آقا سے شہزادی سے عہد کرتے ہوئے سلام بھیجیں کہ آج کے بعد آپ کا دل نہیں دکھائیں گے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب میرے ساتھ مل کر السلام علی الحسین. تیری آوازیں کیوں نہیں بلند ہو رہی ہے حسین کے چاہنے والے. السلام الحسین وعلى علی ابن انشاءاللہ جلد پروردگار سرزمین کربلا شب جمعہ مولا آقا کی زیارت حاصل کر سکتے. وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین
حسین وہ پہلی زیارت جو سیدانیوں نے مقتل میں جا کے کی، اس کے کرب کا کیا عالم ہے۔ رونا چاہتے ہیں عزیزو شب جمعہ میں۔ حضرت حمزہ سید الشہداء احد میں مارے گئے، اللہ کے رسول پر بہت گرا تھا یہ امر۔ ایسے میں حضرت کو خبر ملی آپ کی پھوپھی جناب صفیہ خواہر حمزہ اپنے بھائی کی زیارت کو آنا چاہتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جناب حمزہ کے لاشے کی بے حرمتی کی گئی تھی، سینہ چاک ہے، کیسے بہن یہ منظر دیکھ پائے گی؟ جب بہت اصرار کیا جناب صفیہ نے، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ جناب صفیہ کے سینے مطہر پر رکھے، خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے، پروردگار بہن کو، اے پروردگار بہن کو صبر عطا کر۔ کیسے دیکھ پائے گی بہن بھائی کا یہ عالم؟ عزیزو چلو کربلا، زینب کبریٰ پہلی زیارت، اللہ کے رسول کو پکارا، وَمُحَمَّدًا صلی علیہ ملیک السما۔ نانا آپ پر آسمان کے ملک درود بھیجتے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ھذا حسین مرمل بالدماء، خون میں ڈوبا حسین، مقطع الاعضاء، ٹکڑے ٹکڑے حسین، مسلوب الامامت والردا، جس کے جسم کی بے حرمتی کی گئی وہ حسین، محظوظ الرأس من القفا۔ عزیزو مقتل میں کچھ بین اور ہے، ایک بین آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں شب جمعہ، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ اس موقع پر شہزادی نے ایک اور مصیبت کا ذکر کیا اور فرمایا، وَبَنَاتُكَ السَّبَايَا، نانا آپ کی بیٹی اسیر، جب کبھی مدینہ میں بیٹی کو ماں کی زیارت کا شوق ستاتا، باپ رات کے وقت کا انتخاب کرتا، ارے بابا آگے آگے، حسن و حسین دائیں اور بائیں، جب قبرستان پہنچتے چراغ گل کر دیے جاتے تاکہ زینب اپنی مادر گرامی کی قبر مطہر کی زیارت کر لے۔ فرمایا وَبَنَاتُكَ السَّبَايَا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی اسیر، إِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى وَإِلَى فَاطِمَةَ الزَّهْرَاء وَإِلَى حَمْزَةَ سَيِّدِ الشُّهَدَاء۔ زینب شکایت کرتی ہے اور آخر میں بھائی سے کچھ یوں خطاب کر کے آگے بڑھ گئی زینب، بے ابی المہموم حتی قضا، بہن قربان ہو اس بھائی پر جو غموں میں چور چور تھا۔ اے مومن، اے حسینی عزادار، جب کبھی پانی پی اپنے مولا و آقا کی پیاس کو یاد کرنا۔ شہزادی نے یہ بین ذکر کیا، بے ابی العطشان، بین قربان اپنے اس پیاسے بھائی کے جسے پیاس کے عالم میں مار ڈالا گیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بہرحال ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، زندگی میں وقت باقی رہ گئے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجت کے لیے میں ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما۔ اے پروردگار جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہے، پاکیزہ رزق، حلال رزق، بابرکت رزق، تیری راہ میں کام آنے والا رزق زیادہ سے زیادہ عطا فرما، اس کے حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نوجوانوں کو اپنی نوجوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کو ان کی
اعتبار سے جو ذمہ داری بنتی ہے وقت پر عزیزوں پروردگار متعال سے دعا طلب کرو، اس سلسلے میں کوتاہی نہ کریں، ماں باپ کو اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار پاکیزہ صالح ترین جوڑے، صالح ترین ہمسر تمام مومنین و مومنات کو عطا فرما، جو تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی جناب سکینہ و جناب علی اکبر کی مانند صالح اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کی اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہے خصوصیت سے التماس سے دعا کے لیے کہا، ہم سب عزیزوں امراض روحانی میں مبتلا ہے، غیبت، حسد، نہیں معلوم کینہ اپنے مومن بھائی کی نسبت سے پروردگار تجھے اس فرش عذاب فرش شفا کا واسطہ ہم سب کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اور اس سبب سے جلوس میں مجلسوں میں شریک نہیں ہو پا رہے، ان کے دل تڑپ رہے، روتی آنکھوں سے مولا آقا پر سلام بھیج رہے، پروردگار انہیں جلد سے جلد سلامتی کے تحفہ عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع نظام، رہبران نظام کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی تعلیمات کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔